اب بات جموں کشمیر کی کرتے ہیں اور جموں کشمیر میں ایک بڑا معاملہ ریزرویشن کا، اور اس پر اب یہ معاملہ مزید تیز ہوا ہے کیونکہ لگاتار جو بھرتی نوٹسز جو ہے وہ شائع کیے جاتے ہیں، اشتہارات نکالے جاتے ہیں، لیکن جس کی وجہ سے اب نیا تنازع جو ہے وہ شروع ہوا ہے کیونکہ اوپن میرٹ کے جو امیدوار ہیں ان میں لگاتار غصہ اور ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ دو بڑی بھرتی اشتہارات جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں، تقریباً 669 اسامیوں کو پور کرنا ہے، اور کیٹیگری وائز تقسیم پر ریزرویشن تنازع پھر بھڑک اٹھا ہے کیونکہ طلبہ کا ماننا ہے یا امیدوار کا ماننا ہے کہ ابھی یہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ ریزرویشن کے حوالے سے کوئی حتمی رپورٹ وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ 2025 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ریزرویشن کے معاملے پر نیشنل کانفرنس کے اندر بھی ہنگامہ ہوا۔ آغا سعید اللہ مہدی اپنی سرکار کے خلاف طلبہ کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے نظر آیا اور یہ سلسلہ تب سے لگاتار جاری ہے۔ اس بیچ کئی بار ریکروٹمنٹ کے حوالے سے، بھرتی عمل کے حوالے سے تیزی بھی دیکھی گئی اور اس پر بار بار احتجاج بھی ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اس بیچ نئے سال کے آغاز پر یعنی 1 جنوری کو بھی اسی طریقے کی خبر ہم آپ کے سامنے شیئر کریں جہاں پر حکومت بڑے پیمانے پر بھرتی کرنے جا رہی ہے اور اس ضمن میں باضابطہ طور پر 2 علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دی گئی ہے۔ سروس سلیکشن بورڈ بھی اپنے طریقے سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر چکا ہے اور یہ بھرتی عمل جو ہے یہ داخلہ کے اندر، وزارت داخلہ کے اندر حکومت جموں کشمیر کی طرف سے کرائی جا رہی ہے، اور اس ضمن میں جو یہ نوٹیفیکیشن کل سے جاری کر دی گئی ہے، اوپن میرٹ طلبہ جو ہے وہ مسلسل شش و پنج میں ہے کہ ایک طرف سے ریاستی انتظامیہ اور ریاستی حکومت ان کے مطالبات کو جائز کہہ رہی ہے، دوسری طرف سے آنن فانن میں بھرتیاں عمل بھی شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے ان کے حقوق پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ طلبہ کی طرف سے صاف کر دیا گیا ہے کہ عمر عبداللہ والی حکومت اس پورے معاملے پر تب تک تعطل میں رہے، تب تک اس کو روک کریں جب تک ریزرویشن کے معاملے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا ریزرویشن کے معاملے پر کابینہ سب کمیٹی بنائی گئی تھی، کابینہ سب کمیٹی نے اپنی رپورٹ کابینہ کو واپس سونپ دی، کابینہ نے لاء ڈپارٹمنٹ کو دی، لاء ڈپارٹمنٹ نے اعتراض کے بعد واپس کمیٹی کو واپس کیبنٹ کو دے دی، کیبنٹ نے اس پوری رپورٹ کو کلیئر کیا ہے، عمر عبداللہ کی حکومت نے اس کو کلیئر کیا، اس کے بعد حتمی منظوری کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر کو گئی ہے۔ ایز پر دا اسٹیٹمنٹ آف نیشنل کانفرنس سینئر لیڈرز اور چیف منسٹر وزیر اعلیٰ کا جو دفتر ہے ان کے حساب سے، لیکن ابھی تک فائل جو ہے وہ لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس بیچ بھرتی کا عمل تیز کیا گیا اور سال 2026 میں جو خبر ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں 170 سے زیادہ کانسٹیبل کمیونیکیشنز کے حوالے سے، یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر پولیس کا ہے وہاں پر پوسٹیں جاری کر دی گئی ہیں اور ان 170 سے پوسٹوں میں 70 پوسٹیں صرف اوپن میرٹ کے لیے ہیں، 100 سے زیادہ پوسٹیں جو ہیں وہ ریزرویشن کے لیے دے دی گئی ہے، اور بریک اپ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ ایس سی، ایس ٹی اور پھر ایس ٹی 2، او بی سی، اے ایل سی، آئی بی، آر بی اے، ای ڈبلیو ایس کے لیے یہ تمام پوسٹیں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں اور صرف 70 پوسٹیں جو ہے وہ اوپن میرٹ کے لیے دے دی گئی ہیں۔ اور جو ہی یہ سامنے آیا اس کے بعد سوشل میڈیا پر طلبہ کی طرف سے عمر عبداللہ کے لیے سوالیہ انداز اور طنزیہ انداز میں بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، طنز بھی کیا جا رہا اور سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ ایک طرف سے نیشنل کانفرنس اپنے منشور اور ایجنڈے میں ریزرویشن کے معاملے پر وعدہ کر چکی ہے، اور دوسری طرف سے یہ ریزرویشنز کے جب مدعا حل نہیں ہوا اور بھرتی عمل کو تیز کیا جا رہا ہے، یہ ناانصافی ان ہزاروں اور لاکھوں نوجوانوں کے ساتھ ہے جو اوپن میرٹ کے ساتھ ہے۔ تو پہلی خبر جو سن 2026 کے حوالے سے ہے وہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت بھرتی عمل کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اوپن میرٹ کو صرف 70 سیٹیں، 100 سے زیادہ سیٹیں ریزرو کے لیے جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے غصہ اور جس کی وجہ سے جو سوالات کا ایک بڑا سلسلہ ہے وہ حکومت پر اٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہ جناب ریزرویشن اور بھرتی عمل کے حوالے سے خبر آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے۔